عجب ہے پورنوار خیر المدارس، خدا کا ہے گلزار خیر فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، اور اگر دو مرد نہ ہو تو پھر ایک مرد اور دو عورتیں۔ قانون شہادت میں گواہ دو مرد ہونے چاہیے، اور وہ مسلمان، عاقل، بالغ، قابل اعتماد، عادل، سچے ہونے چاہیے۔ اور اگر دو مرد نہ ہو تو پھر ایک مرد لازماً ہو، دو عورتیں ہوں۔ اکیلی عورتوں کی گواہی نہیں۔ اب اس پر اسلام مخالف لوگ، آزاد خیال لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ دو عورتیں کیوں ضروری؟ دو عورتیں مل کر ایک مرد کے قائم مقام، گویا عورت آدھا انسان ہے، دو ملیں گی تو پورے مرد کے برابر ہوں گی۔ اور پھر اکیلی عورتوں کی گواہی کیوں معتبر نہیں؟ یاد رکھیے، جو معاملات قرآن میں یہاں بیان ہو رہی ہیں قرض کے ہو رہے ہیں، لین دین قرض کے لینے اور دینے کے بارے میں ہو رہے ہیں۔ کئی معاملات ایسے ہیں جس میں تنہا عورت کی گواہی بھی معتبر ہے۔ اس کی بنا پر کوئی اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسلام عورت کی گواہی ہی نہیں مانتا، اکیلی عورت کی گواہی معتبر نہیں جب تک کہ مرد ساتھ گواہ نہ ہو، یہ بات عمومی نہیں ہے، خاص قرض کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ ہر جگہ پر ایسا نہیں ہے۔ اگر ایک عورت بھی آ کر گواہی دے گی، نرس گواہی دے گی، لیڈی ڈاکٹر گواہی دے گی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ یہ بچہ، یہ بچی اس عورت کو پیدا ہوا ہے، یہ اس کا بچہ ہے، یہ اس کا بیٹا ہے، یہ اس کی بیٹی ہے، وہ گواہی معتبر ہے۔ ایک عورت بھی اگر گواہی دیتی ہے میں نے چاند دیکھا ہے عید کا، رمضان کا، تو جس طرح مرد کی گواہی معتبر ہے وہاں عورت کی گواہی معتبر ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا دو عورتیں ہوں گی تو تب ایک مرد کے برابر ہوگا۔ تو تمام معاملات میں یہ نہیں ہے، بعض معاملات میں ایسے ہے کہ اکیلی عورتوں کی نہیں، اور ایک عورت بھی ایک نہیں دو۔ اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اللہ کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں۔ اعتراض کرنے والوں نے تو یوں کہا کہ عورت کو اسلام نے پورا انسان نہیں سمجھا، اس لیے دو عورتوں کو ایک مرد کے برابر قرار دیا جا رہا ہے، عورت کی گواہی نہیں مانی جا رہی۔ میں اس کے جواب میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ یہ اعتراض اسلام پر غلط ہے کہ عورت کی گواہی اسلام میں معتبر نہیں ہے۔ وہ تو اتنا عورت کی گواہی کا اعتبار کرتا ہے کہ اللہ نے اسلام کی اور اپنے نبی کے نبی ہونے کی سب سے پہلی گواہی دلوائی عورت سے ہے۔ رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب غار حرا میں قرآن کی پہلی آیتیں نازل ہوئیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیات مبارکہ ہیں قرآن کریم کی جو سب سے پہلے جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوئی۔ حضور علیہ السلام اپنے گھر اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے، اور ذرا پریشان تھے کہ اتنی بڑی ذمہ داری آ رہی ہے۔ تو آپ بتائیے کہ پھر حضور علیہ السلام کو تسلی بھی دی اور گواہی بھی دی کہ یہ اللہ آپ کو بے عزت نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سرخرو فرمائے گا۔ گویا وہ گواہی دے رہی ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ نے سب سے پہلی گواہی حضور علیہ السلام کے نبی ہونے اور قرآن کے قرآن ہونے کی کس سے دلوائی ہے؟ حضرت ابو بکر نے تو بعد میں دی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بعد میں دی، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ بعد میں دی۔ سب سے پہلے تو عورت نے گواہی دی ہے۔ اگر عورت کی گواہی کا اعتبار نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن کے قرآن ہونے کی اور حضور علیہ السلام کے نبی ہونے کی سب سے پہلی گواہی عورت سے کیوں دلواتے؟ اس لیے یہ بات غلط ہے۔ عجب ہے پورنوار خیر المدارس، خدا کا